بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی سورہ البروج میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہا ہے کہ خندقوں والے جو ہلاک ہوئے۔ سورہ البروج اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ مسلمانوں کو سخت سے سخت عذاب دے کر ایمان سے پھیر دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی سلسلے میں سب سے پہلے اس سورہ میں اصحاب الاخدود کا قصہ سنایا گیا ہے، جنہوں نے ایمان لانے والوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک کر جلا دیا تھا۔ اخدود بڑے گڑھے یا خندق کو کہتے ہیں۔ سورہ بروج میں اس سے مراد گزشتہ زمانے کی وہ آگ سے بھرے ہوئے گڑھے ہیں جنہیں مومنین کو جلانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح مسلم کی حدیث میں ملتی ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ سے بولا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس کوئی لڑکا بھیجو کہ میں اس کو جادو سکھاؤں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیجا، وہ اس کو جادو سکھاتا تھا۔ اس لڑکے کے راستے میں ایک راہب تھا، وہ لڑکا اس کے پاس بیٹھا اور اس کا کلام سنا تو اسے اس کی باتیں اچھی لگیں۔ اب جادوگر کے پاس وہ جاتا تو راہب کی طرف سے ہو کر جاتا اور اس کے پاس بیٹھتا، پھر جب جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اس کو دیر سے آنے کی وجہ سے مارتا۔ آخر لڑکے نے جادوگر کے مارنے کا راہب سے گلہ کیا تو راہب نے کہا کہ جب تم جادوگر سے ڈرو تو یہ کہہ دیا کرو کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک رکھا تھا، اور جب تم اپنے گھر والوں سے ڈرو تو کہہ دیا کرو کہ مجھے جادوگر نے روک رکھا تھا۔ اسی حالت میں ایک دن وہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بڑے درندے کو دیکھا جس نے لوگوں کو راستے سے روک رکھا تھا۔ لڑکے نے کہا کہ آج میں معلوم کرتا ہوں کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے۔ اس نے ایک پتھر لیا اور کہا کہ الہی اگر راہب کا طریقہ تجھے جادوگر کے طریقے سے زیادہ پسند ہو تو اس جانور کو قتل کر دے تاکہ لوگ گزر جائیں۔ پھر اس نے اس کو پتھر سے مارا تو وہ جانور مر گیا اور لوگ گزرنے لگے۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے یہ سارا قصہ بتایا تو وہ بولا کہ بیٹا تو مجھ سے بڑھ گیا ہے، یقیناً تیرا رتبہ یہاں تک پہنچا ہے جو میں دیکھتا ہوں، اور تو عنقریب آزمایا جائے گا۔ پھر اگر تو آزمایا جائے تو میرا نام نہ بتانا۔ اس لڑکے کا حال یہ تھا کہ اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا اور ہر قسم کی بیماری کا علاج کرتا تھا۔ یہ حال جب بادشاہ کے ایک مصاحب کو پتہ چلا جو کہ اندھا ہو گیا تھا تو اس نے لڑکے کے پاس بہت سے تحفے بھیجے اور کہنے لگا کہ یہ سب مال تیرا ہے اگر تو مجھے اچھا کر دے۔ لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو اچھا نہیں کرتا، اچھا کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہیں اچھا کر دے۔ وہ وزیر اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ نے اس کو اچھا کر دیا اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھا جیسا کہ پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہاری آنکھیں کس نے روشن کی؟ وزیر بولا کہ میرے مالک نے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا مالک کون ہے؟ وزیر نے کہا کہ میرا اور تیرا مالک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور عذاب دینا شروع کیا یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا۔ وہ لڑکا بلایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم جادو میں اس درجے پر ہو کہ اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتے ہو اور بڑے بڑے کام کرتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ میں نے تو کسی کو اچھا نہیں کیا، بلکہ یہ کام اللہ کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور مارتا رہا یہاں تک کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ راہب پکڑ لیا گیا، اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس کے نہ ماننے پر بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور راہب کی مانگ پر رکھ کر اس کو چیر ڈالا یہاں تک کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ پھر اس وزیر کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ وہ بھی نہیں مانا اور اس کو بھی آرا رکھ کر چیر دیا گیا یہاں تک کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ پھر لڑکے کو بلایا گیا، اس سے کہا کہ اپنے دین سے پلٹ جا۔ اس نے بھی انکار کیا۔ بادشاہ نے اس کو اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو فلاں پہاڑ پر لے جا کر چوٹی پر چڑھاؤ، اور جب تم چوٹی پر پہنچو تو اس لڑکے سے پوچھو، اگر وہ اپنے دین سے پھر جائے تو خیر ہے، نہیں تو اس کو دھکیل دو۔ وہ لوگ اس کو لے گئے اور پہاڑ پر چڑھایا۔ لڑکے نے دعا کی کہ الہی جس طرح تو چاہے مجھے ان کے شر سے بچا۔ پہاڑ ہلا اور وہ لوگ گر پڑے۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے ساتھی کہاں گئے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے اس کو اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو ایک کشتی میں دریا کے اندر لے جاؤ، اگر اپنے دین سے پھر جائے تو خیر، ورنہ اس کو دریا میں دھکیل دینا۔ وہ لوگ اس کو لے گئے۔ لڑکے نے کہا کہ الہی تو مجھے جس طرح چاہے ان کے شر سے بچا لے۔ وہ کشتی اوندھی ہو گئی اور لڑکے کے سوا سب ساتھی ڈوب گئے اور لڑکا زندہ بچ کر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھی کہاں گئے؟ تو وہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔
پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے اس وقت تک نہیں مار سکو گے جب تک کہ جو طریقہ میں بتاؤں وہ نہ کرو۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا طریقہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے ایک لکڑی پر سولی دے دو، پھر ایک تیر لے کر کمان کے اندر رکھ کر کہنا کہ اس اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے، اور پھر تیر مارو، اگر تم ایسا کرو گے تو مجھے قتل کرو گے۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اس لڑکے کو درخت کے تنے پر لٹکایا اور پھر تیر لے کر کمان کے اندر رکھ کر یہ کہتے ہوئے مارا کہ اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے۔ وہ تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا اور اس نے اپنا ہاتھ تیر کے مقام پر رکھا اور مر گیا۔ لوگوں نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ ہم تو اس لڑکے کے مالک پر ایمان لے آئے۔ کسی نے بادشاہ سے کہا کہ اللہ کی قسم جس سے تو ڈرتا تھا وہی ہوا، یعنی لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت غصے ہوا اور اس نے راستوں کے نالوں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا۔ پھر خندقیں کھودی گئیں اور ان میں خوب آگ بھڑکائی گئی اور کہا کہ جو شخص اس کے دین سے یعنی لڑکے کے دین سے نہ پھرے اسے ان خندقوں میں دھکیل دو، یا اس سے کہا جائے کہ ان خندقوں میں گرے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ اس عورت نے آگ میں گرنے سے تردد کیا تو اس بچے نے کہا کہ اے ماں صبر کر، تو سچے دین پر ہے۔ تمام لوگوں نے بادشاہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، جس پر انہیں آگ میں جلا دیا گیا اور بعض کو تلوار سے قتل کر دیا گیا۔ یہ تھے وہ ظالم خندقوں والے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہلاک ہوئے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کفار کو تنبیہ کر رہا ہے کہ جو بھی مسلمان مردوں اور عورتوں کو اذیت پہنچائے گا اس کی اللہ بہت سخت پکڑ کرے گا اور اسے سخت عذاب ہوگا۔ اگر دنیا کی نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ظلم نے عقیدے پر فتح پائی اور صالح اور صابر توحید پرست لوگ بے گناہ مارے گئے، کیونکہ نہ ہی قرآن یہ بتاتا ہے اور نہ ہی روایات میں اس واقعے کے بارے میں کچھ ایسا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو بھی ان کے جرم کی شدید سزا اسی طرح دی ہو جس طرح قوم نوح، قوم ہود، قوم شعیب، قوم عاد یا قوم لوط علیہ السلام کو دی گئی۔ یعنی دنیا پرستوں کے نقطۂ نظر سے اس واقعے کا اختتام بڑا افسوسناک اور الم انگیز ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی اور اس کی آسائشیں، تکلیفیں، کامیابیاں اور محرومیاں کامیابی کا اصل معیار نہیں ہیں۔ یہی وہ مال نہیں ہے جو نفع اور نقصان کا حساب بتا سکے، کیونکہ اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار کچھ اور ہے۔ اصحاب الاخدود کے واقعے میں اہل ایمان کی روح نے دنیا کی آسائشوں، زندگی کی محبت پر آخرت کو ترجیح دی، اور یہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ سبھی انسان موت کی آغوش میں جاتے ہیں، لیکن موت کے اسباب مختلف ہوتے ہیں اور سب انسانوں کو یہ کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ ایک مبارک گروہ کو اپنے بندوں میں سے چھانٹ لیتا ہے جو مرنے میں سے تو دوسرے انسانوں کے ساتھ ہی شریک ہوتا ہے، مگر ایسا شرف اور اعزاز اسی کو نصیب ہوتا ہے جو دوسرے کو نصیب نہیں ہوتا۔ اصحاب الاخدود کا قصور صرف اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ وہ کفر کی ظلمت سے نکل کر ایک زبردست اور ہر طرح کی تعریف کے لائق خدا پر ایمان لائے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اس کے مصائب اور مشکلات یا آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا ہے اور ہر پریشانی اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ پریشانیاں اور آزمائشیں انسان کو اس کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بلائیں، مصیبتیں اور آزمائشیں انبیاء کو پہنچتی ہیں، پھر نیک اور صالح لوگوں کو، اور پھر جو ان سے زیادہ مشابہت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے ایمان میں سختی اور پائیداری اور مضبوطی ہوتی ہے تو اس کی آزمائش بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مصائب اور آزمائش میں گھرا ہو تو ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس کے کسی گناہ کی سزا ہے۔ رہا یہ سوال کہ ہم کس طرح فرق کر سکتے ہیں کہ کون سی بیماری یا مصیبت آزمائش ہے اور کون سی سزا اور بلا ہے، تو اہل علم نے اس کے بارے میں ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ آزمائش کی گھڑی اور بیماری وغیرہ میں اگر انسان صبر کرتا رہے، حوصلہ مند رہے اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، واویلا نہیں مچاتا اور اللہ سے بدگمانی کا اظہار نہیں کرتا اور نہ ہی نامناسب کلمات اپنی زبان پر لاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوتا ہے اور مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اور اس کی خطاؤں کو معاف کرنے اور اس کے گناہوں کا کفارہ بنانے کے لیے ہے۔ لیکن اگر انسان اس پر چیخو پکار شروع کر دے یا بد دل اور مایوس ہو جائے اور اپنی ناراضگی کا اظہار کرے، زبان سے نامناسب کلمات نکالنے لگے اور واویلا مچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کرنے لگے، تو یہ محرومی اور خسارے کی علامت ہے اور یہ سزا کی نشانی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایمان والوں کا معاملہ عجیب ہے، یعنی اگر کسی مومن کو خوشی اور کشائش حاصل ہوتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچے
اور وہ اس پر صبر کرے تو یہ بھی اس کے لیے خیر اور بہتر ہے۔